السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. معزز حاضرین، مشارکین اور مشارکات، سامعین و سامعات، کل کے درس میں ہم نے سورہ انعام میں ابراہیم کا تذکرہ جہاں تھا اس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا. انشاءاللہ اسی کنٹینیو کرتے ہوئے آگے جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید دینے کے لیے جو انوکھا اور عمدہ فطری طریقہ اسلوب اپناتے ہیں اس کی نشاندہی کریں گے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جیسے ہی رات نے ڈھانپ لیا تو انہوں نے جو ہے ستارے کو دیکھا. جب ستارے کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الافلین، جیسے ہی ستارہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں فرماتا. معزز حاضرین، یہیں تک انشاءاللہ آج ہم درس دیں گے. چاند اور سورج کے بعد انشاءاللہ آگے آئے گی، کیونکہ ھذا ربی کا جو لفظ ہے اس میں کئی معنوں کا احتمال ہے. ہم سلف کے اقوال ذکر کر کے انشاءاللہ راجح قول آگے بتائیں گے. معزز حاضرین، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا احب العافلین کہنے لگے کہ ستارہ جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے والا میرا رب نہیں ہو سکتا. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم ان ربہ دائم لا یزول، کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین یہ ہو چکا تھا کہ ان کے رب میں تبدیلی ہونے والے نہیں ہے، رب زائل ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ لا احب العافلین. صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لا احب العافلین کہہ کر حضرت ابراہیم نے بتایا کہ طلوع ہونا غروب ہونا یہ تغیر حال پر دلالت کرتا ہے. جملہ دیکھیے، تغیر حال پر دلالت کرتا ہے جو حادث ہے اور حادث معبود نہیں ہو سکتا. اور تسلسل حوادث کی بات جو ہے عقیدہ تحاویہ میں آئے گی انشاءاللہ. ہم آگے جو ہے یہ پورے سورج کو، چاند کو، ستارے کو غروب ہوتے ہوئے دیکھ کر ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو ان تمام کا رب ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تغیر حال جو ہوتا ہے وہ صرف مخلوق کے اندر ہے، تو غروب تغیر حال پر دلالت کرتا ہے، جو حادث ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو سمجھایا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی احتمالات ذکر کیے ہیں. کہا کہ وہ 15 سال کے تھے، بعض نے کہا 17 سال کے تھے. اور علامہ قرطبی نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ان کے والد آزر نے ابراہیم کو اصل میں ایک سوراخ میں بند کر دیا تھا صبح سے لے کر شام تک. یہ لکھے ہیں، ہو سکتا ہے اسرائیلی روایات، تو بہرحال ذکر کیا ہے قرطبی رحمہ اللہ نے. کہا کہ ان کے والد نے ان کو ایک سوراخ میں بند کر دیا تھا. جب رات میں سوراخ سے نکلے تو انہوں نے جو ہے گھوڑوں کو دیکھا، خچر کو دیکھا، اور پھر جو ہے چاند ستارے کو دیکھا. اور معلوم ہے ستارے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، سورج کی روشنی سے نظر نہیں آتی، یہ بات الگ ہے. لیکن جب سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اسی وقت جو ہے مکمل طور پر جو ہے ستاروں کی روشنی نظر آتی ہے. کہا کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی، کہے گا یہ میرا رب ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ستارے کو اپنا رب کیوں کہا؟ ابھی اس معنی میں کئی باتیں انشاءاللہ درس کے اختتام تک ہم جو ہے اسی جملے کو آپ کے سامنے حل کریں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلا قول جو کئی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. کیا ایک پیغمبر ستارے کو رب مان سکتا ہے؟ تو کہنے لگے پہلا معنی احتمال یہ ہے کہ ھذا ربی کہہ کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے، مطلب اس کو بنانے والا میرا رب ہے. یہ بعض نے جو ہے ایسا معنی بتایا ہے. بعض نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ھذا ربی کہا تو کیا ہے، اصل میں بچپن اور حجت سے پہلے کا زمانہ تھا. جب 40 سال کے ہوتے تب نہ وہ نبی بنتے ہیں، تو یہ بچپن کا زمانہ تھا اور قابل حجت بھی نہیں تھے ابراہیم. تو اس وقت کی عادت، اس وقت انہوں نے کہا تھا، اور اس وقت وہ کوئی بھی بات کریں، کہا کہ لا یکون کفر ولا ایمان، ان کی بات نہ کفر مانی جائے گی نہ ایمان مانی جائے گی. دو احتمالات پیدا ہوئے. اب تیسرا معنی بعض نے کہا کہ ازل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام میں قوم کی مذمت کر رہے ہیں، آئے لوگوں تم جو ہے بتوں کو پوچھتے بھی ہو اور ستاروں کا علم بھی سیکھتے ہو، بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا مذمت کر رہے ہیں.
علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہاذا ربی یہ سوال جواب، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ ایسا کہا گیا تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ یہی ستارہ میرا رب ہے۔ زجاج رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا ہے، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قیل هو على حذف حرف الاستفهام، کہا کہ وہاں حرف استفہام محذوف ہے۔ کیسے؟ اہذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے معناہ انکار ان یکون مثل هذا ربا، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے لوگو، یعنی جو جیسے اس سے پہلے کا قول آیا اسی قول کی دوہرائی یہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میرے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے تم کو عقل دی ہے، عقل کے ذریعے تم جو ہے اپنے رب کو پہچان سکتے ہو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ تم نے ستاروں کو رب بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور استفہام انکار جو ہے قرآن کئی جگہ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں آیا افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یعنی افَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا آپ مر جاؤ کیا وہ ہمیشہ دنیا میں رہ جائیں گے؟ اور اسی طریقے سے پانچویں جو معنی بتایا علماء نے، کہنے لگے وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ هَذَا رَبِّي فَأُضْمِرَ الْقَوْلِ، یعنی هَذَا رَبِّي سے پہلے أَنْتُمْ تَقُولُونَ جملہ محذوف ہے، تم کہتے ہو کہ یہ رب ہے، اور قول کو مکمل اور محذوف کر دیا گیا۔ یعنی حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم جو ہے اس کو رب بناتے ہو۔ اور بعض نے کہا کہ ہاذا ربی سے ہٹ کر ہاذا دلیل ربی محذوف ہے، دلیل یعنی یہ میرے رب کی دلیل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سب کو مکمل طور پر جو ہے دلیل بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھی اس کی توجیہ کی ہے، کہنے لگے قالہ ابراہیم علیہ السلام علی وجہ التنزل مع الخصم، حضرت ابراہیم اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے اتر کر کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتر کر اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے ستاروں کو رب مانتے ہو؟ میں تو اس کو رب نہیں مانتا۔ کیا یہ ستارے ربوبیت کے مستحق ہیں؟ کیا ستاروں کو تم جب رب مانتے ہو تو کیا اس کے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اور ابراہیم ایسے کہنا چاہتے ہیں لا ينبغي لنا ان نتخذ الها هواه بغیر حجت ولا دلیل ولا برہان، کہتے ہیں علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، گویا ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی اس کو رب کہتا ہے تو گویا وہ اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے، بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے۔ یہی بات تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قوم کو سمجھائی تھی، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اسلوب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ جیل میں کہتے ہیں ایسے نہیں کہا کہ تم شرک مت کرو، بلکہ آپ سب کو ملا کر کہا ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ محترم حاضرین، علامہ امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ کہا ہاذا ربی ہاذا ربی، ایک تو سورج کا، ایک تو جو ہے چاند ہے، دوسرا ستارے ہیں۔ جب دونوں غروب ہو گئے تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، سورج کو دیکھے تو بولے یہ تو ہے میرا بڑا رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں جگہ کیوں کہا ہاذا ربی، کہتے ہیں کہ اس میں 2 باتوں کا احتمال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ جَازِمٌ بِعَدَمِ رُبُوبِيَّةِ غَيْرِ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی ربوبیت کے پکا قائل نہیں تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر توحید خالص اتنی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کسی کو پکارتے نہیں تھے۔ ایک تو یہ مطلب کیا ہوا وَمُرَادُهُ هَذَا رَبِّي فِي زَعْمِكُمُ الْبَاطِلِ، کہا کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تمہارے دعوے کے مطابق ہے، یعنی قوم ستارہ پرست تھی تو گویا ابراہیم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں ستاروں کی پوجا کرتے ہو، منع یہ ہوا۔ بعض نے کہا وہ تو استفہام الانکار، بعض نے کہا کہ اہذا ربی معذوف ہے، جیسا کہ زجاج کا قول علامہ شوکانی نے نقل کیا ہے۔ تو علامہ امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ دونوں پہلے معنی کو باطل قرار دے کے دوسرے معنی کو زیادہ صحیح قرار دیتا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کے پکا قائل نہیں تھے،
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ولم یک من المشرکین، کبھی کہا وما کان من المشرکین، اور کانا اور لم یکو لا کر مکمل تو یہ دیکھو نقطہ دیکھیے، وما کانا لم یکو لا کر ماضی میں فعل کی نفی کی، فثبت انه لم يتقدم عليه شرک یوما ما، یہ ما کا وما کان لم یکن کہہ کر حضرت قرآن نے یہ بتایا کہ ماضی میں بھی کبھی جو ہے حضرت ابراہیم نے شرک نہیں کیا، ان کا ماضی بھی بڑا بے داغ تھا۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام پکا غیر اللہ کی عبادت کرنے کے قائل نہیں تھے، ایک دم پکا، یعنی جازمن مطلب پکا۔ کیسے؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی بادشاہ دکھائی، پورا نظارہ دکھائے تو وہ یقین کرنے والے ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ھذا ربی کیوں کہا تھا؟ تو کہا کہ ان ذلك قال ذلك کیا کہا؟ مناظرا ومحاجا لهم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کو دلیل لانے کے لیے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کبھی ستارے کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو جو ہے رب مانتے ہو، دلیل لاؤ۔ اچھا کیا ہے؟ ابراہیم نے ھذا ربی 3 جگہ کہا، تو جو ہے کیسے کہا، ان کے لیے دلیل کیسے ان کو بطور مناظرہ کہا، جیسے ابراہیم نے جو ہے نمرود سے مناظرہ کیا تھا اس بادشاہ سے، یہاں اپنے قوم سے دلیل لانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وحاجہ قومہ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان سے جو ہے کیا لیا؟ دلیل پکڑی۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم نے علیہ السلام نے کہا اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اللہ نے مجھے تو ہدایت دی توحید کی، تم دلیل پکڑتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہاں جس کو حجت کہا گیا ہے وہی عقیدہ توحید ہے۔ تو علامہ امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پکے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنے کے قائل تھے، اور جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو ھذا ربی 3 جگہ کہہ کر استفہام انکاری کے طور پر مکمل طور پر اپنے قوم کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اور یاد رکھیے جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے الحی اور القیوم ہونا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ذات زندہ نہ ہو اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے، اور جو اپنے سے قائم نہ ہو اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء جو ہے اسم اعظم میں یہ بھی ایک قول ہے علماء 3 جگہ، ایک تو سورہ 3 جگہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی میں ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا سورہ آل عمران کے شروع میں ہے، اور تیسرا جو ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم جو ہے یہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ الحی القیوم یا حی یا قیوم کہہ کر دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ تو اللہ کے ناموں میں حی بھی ہے، القیوم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ایسے زندے پر بھروسہ کرو جس کو ابھی مرنا نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں حی لا یموت قیوم لا ینام، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی زندہ جاوید ہے، کبھی اس کو موت نہیں ہے، اور وہ ایسے قائم ہے، اکیلا قائم ہے، اور اس کے قائم ہونے سے ساری دنیا قائم، اس کا بھی سونا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا ینام ولا ينبغي ان ینام، اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کو سونا پسند جو ہے زیب بھی نہیں دیتا، اگر وہ سو جائے تو کیسے کائنات چلے گی؟ معلوم یہ ہوا کہ جس ذات کی عبادت ہوتی ہے اس کو ہمیشہ زندہ جاوید ہونا چاہیے، اس کو اکیلا قائم ہونا چاہیے، یہ صفت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک بات یہاں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابراہیم نے ستاروں کو دیکھ کر کہا ھذا ربی، جب پورے قوم جو ہے تہوار کو جا رہی تھی تو اس موقع پر بھی حضرت ابراہیم نے جو ہے اپنے قوم سے کہا تھا ستاروں کو دیکھ کر کہ میں جو ہے بیمار ہوں، نہیں آتا۔ انشاءاللہ اس کی توجہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور بقیہ جو چاند کا اور سورج کا جو یہ ہے اس سے کیسے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے قوم سے کیسے گفتگو کرتے ہیں آنے والے دروس میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت توحید میں حکمت کو اپنانے اور ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر مدعو قوم کو دعوت دینے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.